الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان لوگوں سے مقابلے کے لیے جتنا ہو سکے طاقت حاصل کرو۔ الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، جان لو کہ طاقت تیر اندازی ہے، طاقت تیر اندازی ہے، طاقت تیر اندازی ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں سے مقابلے کے لیے جتنا ہو سکے طاقت حاصل کرو، یعنی دشمنوں سے مقابلے کے لیے جتنا ہو سکے طاقت حاصل کرو۔ اور قرآن کریم نے طاقت کے حاصل کرنے کے پیچھے جو وجہ بیان کی وہ یہ ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ طاقت کے ذریعے دشمنوں کے دل میں تمہارا خوف بیٹھے گا، رعب بیٹھے گا۔ گویا طاقت حاصل کرنا یہ دفاع کے لیے ہوا، ڈیفنس کے لیے ہوا۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الا ان القوۃ الرمی، جان لو کہ طاقت تیر اندازی ہے، اور آپ نے اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت حاصل کرو، اور قوت کو عام رکھا کیونکہ طاقت ہر زمانے میں الگ ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ طاقت تیر اندازی ہے، الا ان القوۃ الرمی، اور اس پر زور دیا کیونکہ اس زمانے میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ تیر اور تلواروں کے ذریعے لڑی جاتی تھی، گھوڑوں کے ذریعے لڑی جاتی تھی۔ پھر گولہ بارود کا زمانہ آیا، بندوق کا زمانہ آیا، راکٹس بنائے گئے، سب مرینز بنائے گئے، اسی طرح سے کنٹریز نے فائٹر جیٹس بنائے، ایٹمک بامز کی طرف کنٹریز گئیں، اور اب جو جنگی میدان ہیں، جو جنگ کی نوعیت ہے وہ آٹومیٹڈ سسٹم پر شفٹ ہو چکا ہے۔ اب جنگیں اے آئی کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں، جنگیں اسپیس ٹیکنالوجی کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں، جنگیں روبوٹکس کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں بڑے پیمانے پر روبوٹکس کے ذریعے جنگیں لڑی جائیں گی، جنگیں اسپیس بیسڈ ویپنری سسٹم کے ذریعے لڑی جائیں گی۔ لہٰذا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں، ان ٹیکنالوجیز کی طرف چلیں۔ دیکھیں قرآن نے فرمایا خلق الانسان وعلمہ البیان، سورہ رحمان کی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ اس آیت سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ تخلیق کے بعد اگر انسان کے لیے کوئی چیز اہم اور ضروری ہے تو وہ علم حاصل کرنا ہے، وہ تعلیم ہے۔ اللہ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت حاصل کرو۔ اللہ نے اسی صورت کے اندر طاقت حاصل کرنے کی پیچھے وجہ بھی بیان کی کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ دشمنوں کے دل میں طاقت کے ذریعے تمہارا رعب اور خوف بیٹھے گا۔ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا جان لو کہ طاقت الرمی تیر اندازی ہے۔ گویا ہر زمانے میں جو طاقتیں اہم سمجھی جاتی ہیں ان طاقتوں کو حاصل کرنا، ان چیزوں کو حاصل کرنا یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا، ان طاقتوں کو حاصل کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم کے وہ غریب بچے جن کے اندر ول ہے، پاور ہے، پوٹینشیل ہے، لیکن وہ مالی حالت کی وجہ سے، فائنینشیل کانسٹرینٹ کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں، تو اب قوم کے مالداروں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے قوم کے غریب بچوں پر انویسٹ کریں، ان پر خرچ کریں، اور قرآن کریم کی اس آیت کو ذہن میں رکھیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں جو بھی تم خرچ کرو گے یوفَّ إِلَيْكُمْ، اس کا تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے لیے ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا قوموں کو اٹھانے میں انویسٹ کرے، قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ترقی میں اہم کردار ادا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔